اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی بیوی اور ابلیس کو جس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا تھا، جب جنت سے اتارا تھا، بظاہر تو انہی کو ہے، مگر اس سے مراد آدم علیہ السلام علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ کہ ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، اور انبیاء مرسلین کو مبعوث فرمائے گا، جیسے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسول جو گزرے ہیں انہیں نازل، یہ پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرما دیا تھا۔ جیسے کہ وہ عالیہ نے کہا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد انبیاء اور مرسلین ہیں، سے بیانات و بیان ہیں۔ فمن اتبع ہدا، یعنی کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو ان کے احکام کی طرف متوجہ ہوگا، اور جس کو میں کتابوں میں نازل کروں گا اور جن کے ساتھ رسولوں کو مبعوث کروں گا، فلا خوف علیہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور یہی آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہ میری سیدھی راہ چلیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ غم و ناک ہوں گے ان امور کے بارے میں جو انہیں حاصل نہ ہو سکے تھے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ کالا بتا، یعنی کہ منہا جمیع وعدکم لبعض ادعوا فاما یاتکم منی ھدی فمن اتبع ھدی فلا یضل ولا یشقی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، اور فرمایا کہ تم دونوں جہانوں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور بعض، اور پھر میری طرف سے تمہارے لیے کیا ہوگی؟ تمہارے لیے جو ہوگی میری طرف سے پاس ہدایت آئے۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا ورنہ وہ گمراہ ہوگا۔ جو پیروی کرے گا میری طرف سے، جو رسول بھیجے گئے ہیں، جو میں نے بتایا گیا ہے جنہیں، وہ تو بے شک صحیح ہیں اور بالکل درست ہی ہوں گے، لیکن جو ان کی بات نہ مانے گا، جو ان کی پیروی نہ کرے گا، وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ جو وہ صحیح رہے گا اور جو راہ راست پہ آگا وہ صحیح چلے گا، انشاءاللہ اسے تکلیف بنا کو پہنچے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں گمراہ ہوگا ورنہ، اور نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ جو میرا سچا بندہ ہوگا، جو میری پیروی کرے گا، میرے رسول کی پیروی کرے گا، وہ سچا بندہ ہوگا، نہ دنیا میں پرواہ کرے گا، نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ ومن ارادہ ان ذکر فإن لہ معیشۃ ضنکا اور نحشرہم یوم القیامۃ اعمیٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیر لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظ میں بات بیان فرمائی ہے قرآن شریف کے اندر، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے جو پیروی کرنے والے آئے تھے، اللہ کی پیروی کرنے والے اللہ کے رسول آئے، ان کی کتاب آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی انہیں بھی نہ مانا اور ان کی آیتوں کو جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی دین و دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے دوزخ میں، کیونکہ وہ انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس سے خلاصی حاصل کریں گے، نہ کہ کبھی اس سے چھٹکارا پائیں گے، نہ ان سے اس کی خلاصی ہو جائے گی، نہ ان سے اس کا چھٹکارا ہوئے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رسول کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے پاس اسرائیل
یعنی اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ان کے شوق کو منہر لگائے، شوق کو مہمیز لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار برگزیدہ بندے کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرف ہو جاؤ، اپنے باپ کی طرف بھی ہو جاؤ، ان کی طرح بھی ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اے سخی کے بیٹے، تم بھی اپنے باپ کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے ہو جاؤ، اور بہادر کے بیٹے تم بھی بہادروں کو دعوت اور معذرت دو، اور اے عالم کے بیٹو تم بھی حاصل کرو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن شریف کے اندر آیت نازل فرمائیے، ذریتہ من حملنا مع نوح انا کان عبدا شکورا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 ہے۔ اے لوگو، اللہ کی اولاد یعنی کہ اے لوگو، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داود اور طیالسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے، تو اس لمبی اثنا میں انہوں نے جو جواب دیا، ہاں ہمیں معلوم ہے، ہاں ہمیں معلوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہے۔ کیا بات ہے! امام طبرانی نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے معنی یہ ہے کہ عبداللہ۔ یہودیوں پر اللہ کے انعامات ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذکروا نعمتی لتی انعمت علیکم، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد عطا فرماتا۔ اس کے بارے مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک نعمت تو یہ ہے کہ جس کا یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ ان پر احسان فرمایا، ان کے لیے پتھر سے پانی نکال دیا اور آسمان سے منصلبہ اتار دیا۔ پتھر سے پانی نکال دیا اور آسمان سے منصلبہ نازل کیا، یعنی کہ ایک کوا جو آتا ہے منصلبہ جو پانی میں رہتا ہے، وہ نازل کیا آپ کے لیے کہ اسے نیکی کے ساتھ، یہ نیک چیز ہے، پاک صاف چیز ہے، اسے حلال کرو اور کھاؤ، اور فرعون کی غلامی سے انہیں نجات بخشی۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تھی کہ اس نے ان میں سے انبیاء اور رسول بنائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت بھی عطا کی تھی، اور ان میں سے انبیاء بھی اور رسول بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ یہ اللہ نے ان پر انعام کیا، یہ اللہ نے ان پر اپنا احسان کیا اور انعام کیا، اور اپنا کرم سے نوازا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا، یقوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے، اے میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا سب کچھ عنایت کیا کہ جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے۔
یعنی ان کے زمانے میں کسی اور کو اس طرح عنایت نہیں کیا۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اور تمہارے آباد و اجداد کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تو تم پر میرا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا کہ میں نے تمہیں ایسے ظالم بادشاہ سے جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، ان سے میں نے تمہیں نجات بخشی اور تمہیں صحیح سلامت میں نے تمہیں بچا لیا، اور وہ فرعون کو میں نے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ کرم ہے میرا، میں نے تم پہ ہزارہ نعمت اور لاکھ نعمت نازل عطا فرمائی ہے۔ یہودیوں کو ان کے عہد و پیمان کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اس میں قرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو، یعنی کہ میں نے اقرار دیا تھا آپ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق اور اتباع کرنی ہوگی۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرنی ہوگی، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور لیکن جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل فرماؤں گا ان پہ آپ کو ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی بات کو ماننا ہوگا، ان کے فرمان پہ چلنا ہوگا، اور ان کے کتاب قرآن کو بھی ماننا ہوگا، اس سے آپ کو ہدایت حاصل ہوگی۔ اور میں بھی جو اپنا وعدہ آپ پہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں بھی اپنے وعدوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا میں پورا کروں گا کہ ان میں بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا، جو آپ کے اوپر بوجھ ہیں اور توقع ان سب کو میں اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے گردوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم نے جو اتنے گناہ کیے ہیں تمہاری گردنوں میں پڑے ہیں، ان سب بوجھوں کو میں اتار دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ کے گلے میں توق بن کے پڑے ہوئے ہیں سارے گناہوں کو میں معافی کر دوں گا، لیکن میری شرط یہی ہے، میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اس کا میں وفا کروں گا، اور جس کا میں نے آپ سے وعدہ دلایا تھا جو آپ نے وفا کیا اس کو بھی وفا کرنا آپ کا کام ہے، تبھی تو میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا اور انشاءاللہ اپنی نظر عنایت عطا فرماؤں گا، آپ پہ اپنا انعام عطا کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عہد کا ذکر حسب ذیل آیت کریمہ میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرَسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ آیت یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ یہ بے شک حقیقت بات ہے کہ یقیناً بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ دیتے رہو گے، تب تم نماز ہی پڑھتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ میری بات کو پورا کرو، میرے پیغمبروں پر بھی ایمان لگو، ان کی مدد کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے پیچھے نہریں بہہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے سیدھے بھٹک گیا۔ دیگر کئی مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے توریت میں لیا تھا، وہ عنقریب ہی بنی اسرائیل میں ایک عظیم الشان نبی ماموس فرمائے گا جس کی تمام اقوام عالمات اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ایمان کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے دگنا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے
قرآن شریف کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمائیے میرے پیمان کو پورا کرو، مجھ سے عہد جو آپ نے لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے پورا کرو، میں بھی اپنی عہد کو پیمان کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی تمام نعمت نازل فرماؤں گا اور آپ پہ انعام و اکرام عطا فرماؤں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بشارت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب وہ عالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی طرف عہد سے مراد اسلام ہے، اور پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کریں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماؤں گا یا مبعوث فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور فی عہدکم، اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے راضی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا، یعنی کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے انبیاء پہ ایمان لے کے آؤ گے، ان کی پیروی کرو گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اچھا، سیدی ضحاک اور ابو عالیہ اور وہب بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، جو یہ بات روایت فرمائی ہے اسی طرح سے مروی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَا فَرْحَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور کسی چیز سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ عالیہ، سیدی اور ربی بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قوم کے عذابوں میں مبتلا نہ کروں گا جس طرح کے عذابوں میں قبل ازیں تمہارے آباد و اجداد کو مبتلا کیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے گستاخ تھے، وہ میرے گستاخ تھے، تمہارے آباد و اجداد جنہیں میں نے جو گمراہ ہو گئے تھے انہیں میں نے عذابوں میں مبتلا کیا، انہیں ہلاک کیا۔ لیکن یہ میرا وعدہ ہے، اگر تم میرے وعدے پہ چلتے گئے اور میرا کہا مانا اور میرے وعدے کو وفا کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا اور میں تم پہ کسی بھی طرح کا عذاب نہ دوں گا۔ اور مس وغیرہ کے ان عذابوں کو جب تم جانتے ہو، یہ گیا ترکیب سے ترہیب کی طرف انتقال ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب و ترہیب کے دونوں انداز میں تمہیں دعوت دی ہے، دونوں طرف سے آپ کو دعوت دی ہے کہ وہ حق طرف رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے استجاب کریں، ان سے رک جائیں، اور جن کا حکم دیا انہیں بجا لائیں، جنہیں ان کے لیے کرنے کا انہیں بجا لائیں۔ قرآن نے جس نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ ہدایت عطا فرماتا، سیدھی راہ بھی دیتا اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے، لیکن یاد رکھو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو سبسکرائبر کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ لائک کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ایسی روحانیت سے بھری قرآن شریف سے معلومات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو فراہم کراتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک کے لیے ہمیں پھر اجازت دے دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔